بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب في التعاون على البر والتقوى. نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرنے کا بیان. قال المؤلف رحمۃ اللہ علیہ: قال اللہ تعالی: وتعاونوا على البر والتقوى. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کے کام میں ہو اور گناہوں کے کام سے بچنے کے سلسلے میں ہو مدد کرنے کا حکم دیا ہے. بر اور تقوی ظاہر ہے کہ دونوں مشہور کلمات ہیں جو شرعی اصطلاح میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. بر کا معنی نیکی کے ہوتے ہیں. ہاں، اللہ نے متعدد مقامات پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور جو ہے تقوی جو ہے نا کہتے ہیں لغوی اعتبار سے یعنی ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ، کہ آدمی اپنے اور اللہ کے عذاب کے مابین جو ہے حائل بنا لے. ہاں، پردہ رکھا، پردہ جو ہے رکھ دے، پردہ اختیار کر لے، وقایہ جو ہے اختیار کر لے. اور یہ وقایہ کیا ہے؟ وقایہ وہی ہے کہ نیکیاں کرنا اور جو ہے گناہ سے بچنا. جب کلمے بر اور تقوی ایک ساتھ جب مل کر کے آتے ہیں تو ایسی صورت میں بر اور کا معنی الگ ہوگا اور تقوی کا معنی الگ ہوگا. اور اگر الگ الگ آتے ہوں تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کو شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ ایمان اور اسلام کے سلسلے میں اہل علم نے یہ بات کہی ہے. تو تعاون البر والتقوی یہاں یہ ہے کہ نیکی کے کام میں مدد کرنا اور برائی سے بچنے کے سلسلے میں بھی جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور تعاون کرنا مراد ہے. تو بر اور تقوی جب مل کر کے آئیں تو بر کا مطلب ہوگا فعل الخیر اور تقوی کا مطلب ہوگا اتقاء الشر. اور ظاہر ہے کہ فعل الخیر میں تعاون یہ ہے کہ ہم جو ہے مدد کریں اور نیکی کے کام جو بھی ہو سکتے ہیں اس کے لیے آسانی کریں. اور شر میں تعاون یہ ہے کہ شر سے روکنے میں مدد کریں، شر سے روکنے میں مدد کریں، ان کے لیے یہ واضح کریں کہ بھئی یہ غلط کام ہے، یہ شر کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، اسے اجتناب کرو. یہ جو ہے تعاون ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں. دوسری آیت جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے آغاز میں نقل کیا ہے: وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، آپس میں حق کی وصیت کی اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے صبر کی تلقین کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہاں پہ نقل کیا: قال الامام الشافعی رحمہ اللہ کلاما معناه، ایسی بات کہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے: ان الناس او اکثرهم فی غفلۃ عن تدبر هذه السورہ، یقیناً لوگ یا ان میں سے اکثر لوگ اس سورہ پر غور و فکر کرنے کے سلسلے میں غفلت میں ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ ہے بلکہ مکمل، یہ سورہ جو ہے یہ سورہ بہت ہی اہم سورہ ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے یعنی اس سے اس سورہ کی اہمیت جو ہے ظاہر ہوتی ہے. اور اس میں تعاون کا مسئلہ کہاں ہے؟ تعاون کا مسئلہ تواصوا بالحق میں و تواصوا بالصبر میں ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرے، کہ خیر کے سلسلے میں وصیت کرے، خیر کے سلسلے میں جو ہے وصیت کے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگر مصیبت آتی ہے خیر کی راہ میں تو گویا کہ آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا اور جو ہے صبر کی نصیحت کرنا، یہ بھی گویا کہ آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں مدد ہے. کیونکہ نیکیوں پر جو ہے نیکیوں کرنے میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے محرمات سے بچنے کے لیے بھی انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر انسان کی زندگی میں جو اللہ نے مقدر کیا ہے اور وہ جو اللہ کی جو ہے تکلیف دہ تقدیریں ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے سلسلے میں بھی انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے.
اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث نقل کی. پہلی حدیث ہے قال المؤلف رحمہ اللہ ان ابی عبد الرحمن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ. ابو عبد الرحمن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا. جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو تیار کیا تو گویا کہ حقیقت میں اس نے جہاد کیا. ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا. اور جو ہے غازی کے گھر والے میں خیر کے ساتھ اس کا جانشین بنا تو اس نے بھی جو ہے لڑائی کی، تو اس نے بھی گویا کہ جہاد میں شرکت کی. ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا. اور جس نے غازی کے اہل میں یعنی گھر والوں میں اس کا جانشین بنا خیر کے ساتھ تو گویا کہ حقیقت نے اس نے بھی جو ہے جہاد کیا. متفق علیہ. صحیحین میں یہ روایت ہے. تو اس روایت کا مفہوم واضح ہے. اس سابقہ باب میں اس قسم کی بات جو ہے آئی تھی کہ انسان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرے، ویسے ہی یہاں پہ بھی آیا ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو فضل ہے اس کو دیکھیں کہ یعنی اگر آدمی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کا تعاون کرتا ہے، اور اگرچہ کہ وہ بذات خود جو ہے یعنی اس کام میں وہ شریک نہیں ہوتا، لیکن جو ہے اس کام میں مدد کرنے کی وجہ سے، اس کام میں جو ہے اس کا ساتھ دینے کے سبب، اس کے اسباب مہیا کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بھی اس عمل کا مستحق قرار پاتا ہے. اور تو اور کہا کہ جو باہر نکلا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی خاطر، مجاہد کے گھر والوں کی جو ہے وہ خبر گیری کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی جو ہے گویا کہ جہاد کا ثواب ملتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہاں دو قسم کا تعاون ہے. تعاون یہ ہے کہ ایک تو مجاہد کو جہاد میں بھیجنے کے سلسلے میں مدد کرنا ہے، یہ تعاون ہے. اور جو ہے جہاد کا کام وہ یعنی توجہ کے ساتھ کرنے اور جہاد میں مستمر رہنے کے سلسلے میں ایک تعاون یہ ہے کہ ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کیا جائے، ان کے گھر والوں کی نگرانی کی جائے، ان کے ذریعے ان کے ضرورتوں کی تکمیل کی جائے. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے قسم کا تعاون ہے. تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے ان میں سے ایک یہی ہے کہ اس حدیث سے ایک عام قاعدہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کسی کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں سے کسی کام میں اس نے مدد کیا تو گویا کہ کام کرنے والے کی طرح جو ہے اسے اجر ملے گا. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ یہ قاعدہ نقل کیا ہے ان من اعان شخصا فی طاعت من طاعت اللہ کان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیئا. جس نے کسی انسان کی مدد کی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں سے کسی کام میں، تو گویا کہ اس انسان کو جو ہے ثواب ملے گا اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی جو ہے نہیں ہوگی. ایسی اس واقعے میں یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ غازی کو تیار کرنے کی بھی فضیلت اور جو ہے خیر کے ساتھ غازی کا جانشین بننے کی بھی فضیلت جو ہے ظاہر ہے. غازی کے لیے اسباب مہیا کرنے کی فضیلت بھی ظاہر ہے اور جو ہے خیر کے ساتھ غازی کا جانشین بننے کی بھی جو ہے فضیلت ظاہر ہے. اسی معنی کی دوسری روایت آگے بھی ہے جسے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اس کے راوی کون ہیں؟ قال المؤلف رحمہ اللہ باسنادہ الى من؟ الى ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا الى بنی لحیان من ہذیل فقال لینبعث من کل رجلین احدہما والاجر بینہما. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کو بھیجا قبیلہ ہذیل کے بنو لحیان کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کو بھیجا تو آپ نے فرمایا لینبعث من کل رجلین احدہما والاجر بینہما. چاہیے کہ دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جو ہے اٹھ کھڑا ہو اور
ثواب جو ہے دونوں کے درمیان ہوگا۔ رواہ مسلم، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں بھی تقریباً وہی باتیں ہیں جو گزشتہ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ روایت میں جو ہے آئی تھیں۔ حدیث کا وہی مفہوم ہے کہ یعنی دو آدمی کسی کام میں شریک ہوتے ہیں، ایک آدمی حقیقت میں جو ہے اس عمل میں جو ہے داخل اور شامل ہوتا ہے، لیکن دوسرا آدمی اس کا جو ہے جانشین بنتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ دونوں کو جو ہے ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے ایک کو جہاد میں جانے کا ثواب ملے گا اور دوسروں کو بھی جو ہے اس کا جو ہے ثواب ملے گا، کیونکہ کہا والاجر بینہما، کیونکہ جہاں اگر تیاری کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مجاہد کے لیے تیاری کی بھی ضرورت ہے، اور اگر جہاں مجاہد کے پاس تیاری ہو، ساز و سامان ہو، لیکن اسے گھر والوں کی فکر لاحق ہو، تو مجاہد کا حق ہوگا کہ وہ کام نہیں کر پاتا جو اس سے مطلوب ہے۔ اگر کوئی شخص خیر کے ساتھ اس کا جانشین بنتا ہے، اس کے گھر والوں کی جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ دوسرا شخص جو گھر والوں میں اس کا جانشین بنا ہوا ہے، اس نے اس کا ساتھ دیا ہے، اس نے گویا کہ اس کے عمل میں اس کا جو ہے وہ سہارا بنا ہوا ہے، اسی لیے دونوں کو گویا کہ کہا کہ جو ہے جہاد کا ثواب ملے گا۔ اور یہ دونوں روایتیں قریب قریب کی ہیں، لہٰذا یعنی اس قسم کے مسائل میں ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ایسے اوقات میں اس قسم کے مسائل نہیں ہیں، جہاد کے مسائل نہیں ہیں، اس میں جو ہے آدمی کو متنبہ اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو روایت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، مشہور روایتوں میں سے ایک ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے ایک سواروں سے جو ہے کہاں ہو گئی؟ مقام روحاء میں ہو گئی۔ فقال من القوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو ہے کون لوگ ہیں؟ قالوا المسلمون، تو لوگوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ فقالوا من انت، لوگوں نے پھر سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا اللہ کے رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرفعت الیہ امرأۃ صبیا فقالت لہذا حج، تو ایک خاتون نے بچے کو آپ کی طرف بلند کیا اور کہا کیا اس کے لیے حج ہے؟ قال نعم ولکی اجر، تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے حج تو ہے، اور آپ جو ہے اجر کے مستحق ہوں گے، ثواب کے مستحق ہوں گے۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ کتاب الحج میں عموماً جو ہے ہم میں سے اکثریت نے اس روایت کو پڑھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع کے موقع کی ایک روایت یہاں پہ نقل کیا ہے انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مقام روحاء میں اس قسم کا واقعہ جو ہے پیش آیا، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پہچان نہیں پائے۔ آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف دیا تو پھر جو ہے انہوں نے آپ کو پہچانا، اور آپ سے آپ کے وجود کو، آپ کے موجود ہونے کو غنیمت سمجھ کر کے یعنی خاتون نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا۔ تو یہ واقعہ ہے، اور اس میں متعدد فوائد اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ وہ یہ کہ یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو پہچانتا نہ ہو تو ان سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ کوئی کسی کو جانتا نہ ہو، کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہو، تو گویا کہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پوچھا ہے، اور بالخصوص جب جو ہے ضرورت ہو۔ ایسے ہی اہل علم یہاں پہ جو اور بات ذکر کی ہے وہ یہ کہ یعنی انسان کو، مسلمان کو اپنے دین کی طرف منسوب ہونا چاہیے۔ انسان کو یا مسلمان کو جو ہے اپنے دین کی طرف منسوب ہونا چاہیے، دین کے ذریعے سے اپنا تعارف کروانا چاہیے۔ جیسے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی دین کے ذریعے سے انہوں نے اپنی پہچان بتلائی، اپنے اسلام کے ذریعے سے اپنی شناخت کروائی، انہوں نے اپنا تعارف کروایا، تو اس سے اہل علم نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی یہ فائدہ بھی اخذ کیا ہے یہاں پہ وہ یہ کہ ہاں پوچھنے والے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، پوچھنے والے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے،
کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی آپ تو ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ اپنے بارے میں بتاؤ آپ کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف دیا کہ میں رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک اہم بات جو اہل علم نے یہاں پہ نقل کی ہے وہ یہ کہ عالم دین کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے، عالم دین کے وجود کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جیسے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کو غنیمت سمجھا، جیسے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کو غنیمت سمجھا اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے فائدہ اٹھانے لگے۔ اور ایسے ہی کہ یعنی بچے کے ساتھ حج کیا جا سکتا ہے، بچے کے ساتھ حج کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں پہ نقل کیا ہے کہ یہاں پر بچے کو حج کرانے کے سلسلے میں جو ہے ماں تعاون کرتی ہے، ماں مدد کرتی ہیں۔ اور یہ بھی واقعہ سے بات واضح ہے کہ بچے کی نیکیوں پہ اسے ثواب دیا جاتا ہے اور اس کی نیکیاں جو ہے لکھی جاتی ہیں۔ اور جو ہے وہ یہ کہ جسے کوئی بات معلوم نہ ہو اہل علم سے پوچھنا چاہیے، اہل علم سے دریافت کرنا چاہیے، حتیٰ کہ خواتین کو بھی سوال کرنا چاہیے جن احکام کو وہ نہیں جانتی ہیں۔ اور ایک بات جو اہل علم نے اہم ذکر کی ہے وہ یہ کہ سوال سے زائد جواب دیا جا سکتا ہے، سوال سے زائد جو ہے جواب دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ جب اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس کا حج ہے، تو آپ اگر ہاں کہتے تو کافی ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بھی بتائی کہ حج تو بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں مدد کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو گویا کہ اسی کو کہتے ہیں سوال سے بڑھ کر کے جواب دینا، سوال سے جو ہے زائد جواب دینا۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے، آخری روایت اس باب کی غالباً مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ قال وعن ابی موسیٰ الاشعری نعم قال المؤلف رحمہ اللہ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الخازن المسلم الامین الذي ينفذ ما امر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين وأحد المتصدقين متفق عليه۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار مسلمان خازن جو تنفیذ کرتا ہے، جو نافذ کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، تو وہ دیتا ہے مکمل پورا خوش دلی کے ساتھ، تو وہ دے دیتا ہے اسے جس کے لیے دینے کا حکم ہے، تو وہ کیا ہے 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک صدقہ کرنے والا ہے یا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ امانت دار مسلمان خازن جو نافذ کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، لہٰذا وہ پورا مکمل دیتا ہے، طیبۃ بہ نفسہ خوش دلی کے ساتھ، فیدفعہ الی الذی امر لہ بہ، لہٰذا وہ پہنچا دیتا ہے یا دے دیتا ہے جسے دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے یا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ متفق علیہ۔ صحیحین کی روایت ہے، مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو ہے کہا کہ وفی روایت الذی یعطی ما امر بہ، یعنی جو دیتا ہے جس چیز کے دینے کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور کہا وضابط، یعنی محدثین نے اس کلمے کو ایسے بھی پڑھا ہے المتصدقین، یعنی متصدقین کو متصدقین بھی پڑھا ہے، یعنی تثنیہ کے صیغے کے ساتھ۔ اب یہاں جو ہے اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت دار خازن کا ذکر فرمایا ہے جو گویا کہ اپنے عمل میں مخلص ہے، جسے اپنے عمل کا وہ پاس و لحاظ رکھتا ہے، اور جتنا اس کو حکم دیا گیا ہے اتنا وہ بجا لاتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے دیتے وقت جو ہے یعنی لینے والے پر یعنی احسان نہیں جتلاتا، انہیں ڈانٹتا ڈپٹتا نہیں ہے، بلکہ خوشی جو ہے دیتا ہے۔
آج کل اگرچہ کہ لوگ دینے والے اپنا پیسہ نہ ہوں، اپنے جو ہے جیب سے وہ کچھ نہ دے رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود جب دیتے وقت ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو رویہ جو ان کا ہوتا ہے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ خود اپنے جیب سے دے رہا ہوں۔ تو اس زمانے کے جو ہے خازن، یا اس حدیث میں بیان کیے ہوئے خازن کی صفت، اور آج کل کے جو خازنین ہیں یا آج کل کے جو ہے موکلین ہیں، ان کے مابین جو ہے کافی فرق پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں اس بات کی انسان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ اسے خوش دلی سے نبھائیے، خوش دلی سے جو ہے انجام دیجیے۔ اس واقعے میں بھی ظاہر ہے کہ اس روایت کو اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار شخص کو نیابت کرنے کے سبب جو ہے برابر کا جو ہے صدقہ دینے والا قرار دیا ہے، برابر کا جو ہے صدقہ دینے والا قرار دیا ہے، کہ وہ جیسے اسے دینے کا حکم ہے، دینے کے سلسلے میں وہ صاحب مال کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی صدقہ دیتا ہے۔ یہ تعاون علی الخیر ہے۔ اسی وجہ سے اس واقعے میں جو بہت سے مسائل اور فوائد ہیں، انہیں میں سے ایک یہ کہ امانت کی فضیلت بھی ہے۔ اس واقعے میں امانت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور جو ہے اس بات کی بھی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کو جو دینے کا حکم دیا گیا ہے اسے نافذ کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس واقعے میں یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والا برابر کا جو ہے ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ اور جو ہے اس واقعے سے بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ خزانچی مقرر کرنا، خازن مقرر کرنا درست اور جائز ہے، اس میں تکبر اور اسراف وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو ہے اس واقعے میں یہ بات بھی ہے کہ انسان کے پاس اگر بہت سارا مال ہو اور وہ حلال ہو تو گویا کہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور جو ہے اس واقعے سے صدقہ کی ترغیب بھی معلوم ہوتی ہے۔